من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انسانوں کو حق اور ہدایت پر رہنے کے لیے ترغیب بھی دی، خوشخبریاں دیں، چھوٹے چھوٹے اعمال اگر انسان ان کی پابندی کر لے تو اس پر جنت عطا کرنے کا وعدہ کیا، اور انسان اپنی زندگی میں اپنی روش غلط رستے پہ چل کے خراب نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے، خوف بھی دلایا ہے، تاکہ انسان امید اور خوف کے درمیان اس زندگی کو گزارے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جن کی بابرکت زندگی امید اور خوف کے اعتبار سے انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دونوں پہلو، جس میں امید بھی ہے جس میں خوف بھی ہے، وہ آگے منتقل کیا۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ ہماری اس حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس انسان کی 2 رکعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی، وہ انسان جنت کے اندر چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں سے، اپنا ڈر اور خوف رکھنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، جہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں وہاں پر عبادت کی قبولیت کے حوالے سے بھی انسان کو فکر مند ہونا چاہیے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ان عظیم کاموں کا ذکر ہوا تھا جن کو کرنے سے انسان کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ان پر ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے تو جنت الفردوس میں انہیں داخلہ عطا کر دے۔ اور آج کے جمعے میں چند ان اعمال کا ذکر کریں گے، نعوذ باللہ جن اعمال کو کرنے سے معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے،
فرشتوں کی دعاؤں کی بجائے فرشتے ایسے بد نصیب انسانوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو ان اعمال سے محفوظ رکھے کہ جن کو کرنے سے فرشتوں کی بد دعائیں اور لعنتیں ملتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان عظیم کاموں کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر دیں جن پر فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ واضح دلائل، بینات، معجزات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائیاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جو دستور حیات نازل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے رستے پر چلنے کے لیے جن عظیم کاموں کا حکم دیا ہے، وہ لوگ جو ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیوں کو اور اللہ کی ہدایت کو چھپا لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، بات دین کی ہے لیکن دین کی نشر و اشاعت نہیں کرتے بلکہ دین کو چھپاتے ہیں یا دین کو غلط انداز میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں اس معاشرے میں اعزاز دیا گیا کہ یہ علماء دین ہیں، یہ ان پہ لوگوں کا اعتماد تھا، لوگوں نے ان پر اس لیے معاشرے نے خرچ کیا کہ یہ مسجد اور مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسانیت کو حق کی رہنمائی دیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین انسانیت کو بتلائیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قوم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، مسجد اور مدرسے کے ساتھ قوم کھڑی ہو گئی، وسائل بھی مہیا کیے، خوراک کا بہترین اہتمام کیا گیا، مسجد اور مدرسے کی عمارت بھی بہترین بنا دی گئی، لیکن یہ اللہ کے دین کو چھپاتے ہیں یا دین کو غلط انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللاعنون میں سب سے پہلے فرشتوں کی لعنت ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ایسے بد نصیبوں کے لیے جو اللہ کا دین پڑھتے ہیں لیکن دین کو چھپاتے ہیں، حق بات بولتے نہیں ہیں، کبھی خاندانوں کے تعلقات آڑے آ جاتے ہیں، حق کو چھپا دیتے ہیں، کبھی کسی امیر کی امیری سامنے ہوتی ہے، اگر میں نے یہ بات کہہ دی میری تنخواہ میں کٹوتی ہو جائے گی، مجھے مسجد سے نکال دیا جائے گا، میرا معاشرتی بائیکاٹ ہو جائے گا، معاشرے کے مختلف طرح کے دباؤ ان کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھپاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی ایسے لوگوں پہ لعنت ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیو، آپ کو یاد ہوگا وہ عظیم انسان جس کے بارے میں فرشتے، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات، چیونٹیاں بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں، جس انسان کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں وہ کون ہے؟ گزشتہ جمعے میں بیان ہوا تھا، وہ دین کا عالم، عالم دین، جو اس گئے گزرے دور میں جب لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دینی تعلیم کو حاصل کرنا جس معاشرے میں ایک تانا اور عیب بن گیا ہے، جو اس دور میں دین پڑھتے ہیں اور اللہ کا دین آگے پہنچاتے ہیں، تو ساری مخلوقات، فرشتے، آسمان و زمین کی مخلوقات، چیونٹیاں اور مچھلیاں تک اس انسان کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، اس کے گناہوں کی معافی کی دعا کرتی ہیں۔ وجہ اگر یاد ہو تو یہ بتلائی تھی کہ اللہ کے دین کا جہاں پر کام ہوتا ہے اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات ان رحمتوں سے فیض یاب ہوتی ہیں۔ اس لیے ساری مخلوقات دین پڑھانے والوں کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ اور اگر معاملہ اس کے بھائیوں برعکس ہو جائے، انسان دین کو چھپا لے، غلط فتویٰ وہ آگے لوگوں تک منتقل کر دے، دین کے بارے میں احتیاط نہ کرے، پوری تحقیق کے بغیر بات کو معاشرے کے اندر پھیلا دے، تو پھر ایسے لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔
فرشتوں کی لعنت ہے اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، پہلے غلط روش پر تھے لیکن دل میں غم آیا، دکھ اور افسوس ہوا، آنکھیں نم ہوئیں، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا گیا، سجدے میں گرا، یا اللہ میں غلط طریقے پر تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لی۔ غریب پوچھنے آئے تو بھی وہی فتویٰ ہے، امیر کے لیے بھی وہی فتویٰ ہے، پیسے کی بنیاد پہ فتویٰ نہ بدلے۔ وَبَيَّنُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے رکھے۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں میں جن کی توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ انسان سے غلطی ہو گئی لیکن اپنی روش کو بدل لیا، کردار تبدیل کر لیا، زبان کے بول جو دین کے بارے میں غلط باتیں کی، توبہ کر کے دین حق اور دین حنیف کی ترویج میں اپنی زبان کو لگا لیا، اپنے دل کی اصلاح کر لی، تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، اللہ کی عبادت کو نہیں مانا، نماز کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، کلمہ توحید کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ دوسرا بھائیو، دوسرا وہ انسان جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے دین کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا مشکل ہے، دین کے معاملات کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتا ہے، وہ بہن، بیٹی اور ماں جسے اسلام کا پردہ قبول نہیں ہے، وہ نوجوان جس کی آنکھ کو حرام چیز سے دیکھنے میں جو اللہ کا رکنے کا حکم ہے جسے وہ حکم پسند نہیں ہے، جسے دین اسلام کا چہرہ پسند نہیں ہے، الغرض جس قدر انسان دینی احکامات کو چھوڑتا جاتا ہے اور دین کے علاوہ دیگر چیزوں پر عمل کرتا جاتا ہے، اسے اسلام کا حلال کمائی کا نظام پسند نہیں ہے، اسے اسلام کا نظام سیاست پسند نہیں ہے، اس کی سیاست اپنے تعلقات کی بنیاد پر ہے، جس کی دوستیاں اسلام کی بنیاد پر نہیں ہیں بلکہ اپنی خواہشات کے تابع ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنا لیا، شرم و حیا کی چادر جس عورت کو اچھی نہیں لگتی، وہ بہن جو مسلمان ہے لیکن پردے کی بے حرمتی کرتی ہے، اس کے خلاف معاشرے میں آواز اٹھاتی ہے، اگر اس سے کہا جاتا ہے کہ بہن یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کی پاسداری کر لے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ نوجوان مرد جسے کہا جاتا ہے بھائی سونے کی انگوٹھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے، لیکن اسے اپنی بیوی سے اتنی محبت ہے وہ سونے کی انگوٹھی کو پہنتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہیں کرتا، کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی ٹخنے سے اوپر شلوار کا، کبھی مسجد اور مدرسے کا، تو ایسے لوگ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ لوگ کل قیامت کے دن گھاٹا اٹھائیں گے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دل سے قبول نہیں کیا، خواہشات آڑے ہیں، دوستوں کی دوستی آڑے ہے، تعلقات آڑے ہیں، خاندان کے رسم و رواج آڑے ہیں، سیاست کے تعلقات آڑے ہیں، اسے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم پتہ ہے لیکن یا تو اسے رد کر دیتا ہے یا اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، یہ لوگ آخرت میں گھاٹے والے ہیں۔
کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، اللہ کی توحید الوہیت کا اقرار کر لیا، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لائے ہیں سارے کا سارا حق ہے، مجھ میں کمی ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس واضح دین کے احکامات بھی آ گئے، دین ان کے پاس پہنچ گیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظلم کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ حق واضح ہے، پتہ ہے، پھر بھی ضد اور ہٹ درمی ہے، پھر بھی دین کے خلاف آوازیں ہیں، پھر بھی معاشرے میں دیندار لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اللہ کے گھر سے روکتا ہے، اللہ کے دین سے روکتا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ احکم الحاکمین کی لعنت ہے، ان پہ فرشتوں کی لعنت ہے، ان پر ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ بھائیو، انسان ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اس کوتاہی پہ اصرار کرنا، ڈٹے رہنا اور دین کے معاملات اور احکامات کا مذاق اڑانا، یہ بھائیو اللہ اور فرشتوں کی لعنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تیسرا عمل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم داماد، صحابی رسول، چوتھے خلیفہ راشد، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ کسی نے کہا، امیر المومنین، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص دین آپ کو دیا ہے؟ کچھ ایسے دین اسلام کے احکامات ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو نہ بتلائے ہوں، صرف آپ کو دیے ہوں؟ کیا دین کی کوئی چیز ایسی ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کا فہم، اور یہ میرے پاس ایک تحریر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے میں نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے پھر 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، کیا دین کے کچھ ایسے احکامات آپ کے پاس ہیں جو دیگر صحابہ کو نہ دیے گئے ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں کوئی طبقاتی تقسیم کی ہو؟ نہیں، قرآن اور اس صحیفے میں لکھی ہوئی 3 چیزیں، اس میں سب سے پہلی چیز فرمایا، ان المدینۃ حرم من آعر الی کذا، مدینہ جبل عائر سے لے کے فلاں پہاڑ تک قابل احترام ہے۔ مدینہ المنورہ میں شکار کرنا، درخت کو کاٹنا، کسی کو تکلیف دینا، یہاں تک کہ وہاں کے کانٹوں کو بھی کاٹنا، یہ جرم اور گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فیہا حدثا او آوا فیہا محدثا، جس انسان نے مدینہ المنورہ میں کسی بدعت کو اختیار کیا، بدعت ایجاد کر دی، یا کسی بدعتی انسان کو پناہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے بدنصیب انسان پر، مدینہ جو ایمان کا گہوارہ ہے، جہاں پر اللہ کا دین سمٹ کے جائے گا قیامت تک، جہاں پر حق رہے گا، وہاں پر کوئی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، کسی بدعتی کی عزت اور احترام کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس انسان پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ اس حدیث میں مدینہ المنورہ کا ذکر ہے۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث میں عمومی لفظ ہیں، من احدث حدثا او آوا محدثا، جس انسان نے کسی بدعت کو جنم دیا یا بدعتی کو پناہ دی، اس کا عزت اور احترام کیا، ایسے انسان پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ بدعت کا معاملہ بڑا خوفناک معاملہ ہے۔ کیوں اس قدر سنگینی اختیار کی گئی؟ کیوں؟
اس قدر جو ہے وہ بدعت کی مذمت کی گئی۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس انسان نے کسی بدعتی کو عزت اور احترام دیا اس انسان نے اسلام کو گرانے میں تعاون کیا۔ گویا کہ وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ دین حق دب جائے اور بدعت کا رواج ہو۔ بھائیو، بدعتی کے ساتھ بیٹھنا، بدعتی کے ساتھ تعلقات بنانا، ان کے ساتھ زندگی کو گزارنا، یہ انسان کے دین کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ میرا دوست ہے، میرے تعلقات ہیں، کاروباری ساتھی ہے، نہیں بھائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بدعت کو ایجاد کرتا ہے اس آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ تعلقات بنانا، اس کے ساتھ شادی کرنا، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، وہ اس چیز میں مبتلا ہوئے اور پھر بڑا ہی خوبصورت ان کا قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کچھ بدعتی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے تھے۔ میں جب بھی ان کے پاس بیٹھتا وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے، کچھ نہ کچھ نازیبہ کلمات کہتے، کبھی فلاں جنگ کا تذکرہ، کبھی فلاں جنگ کا تذکرہ، کبھی فلاں چیز کا تذکرہ، یہاں تک کہ ان کے شبہات میرے دل میں بیٹھ گئے۔ اور اگر میں حدیث کا علم حاصل نہ کرتا اور میرے اساتذہ محمد بن منقدر اور عبداللہ بن عون جیسے محدث نہ ہوتے تو شاید میرا خاتمہ بدعت پر ہی ہو جاتا۔ کہتے ہیں جو آدمی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے 3 خرابیوں میں سے اس میں ایک خرابی ضرور ہوگی۔ پہلے ہی دوسروں کے لیے فتنہ بن جائے گا، جی فلاں عالم دین وہ فلاں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی تعریف کی ہے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، لہٰذا اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام معاشرے کے لوگ اس کو دیکھ کر بدعتیوں کے ساتھ تعلقات کو بنائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ فتنۃ لغیرہ، یہ بدعتی کے ساتھ بیٹھنے والا دوسروں کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جائے گا۔ دوسری خرابی کہتے اگر یہ نہ ہوا اس کے دل کے اندر کوئی شبہ بیٹھ جائے گا جس کی وجہ سے اس کا دین برباد ہو جائے گا۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں بھائیو، میں فلاں کو سنتا ہوں، اس کی بہت تحقیق ہے صحابہ کے بارے میں۔ کسی ایسے انسان کو سننا جو صحابہ کرام کے عیوب بیان کرتا ہو اور صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتا ہو، ان کلمات کو سننا، اس مجلس میں بیٹھنا، یوٹیوب کی اس تقریر کو سننا، اس ایک ایمان والے کے لیے، باغیرت انسان کے لیے جائز نہیں۔ جی غامدی صاحب کی بہت تحقیق ہے، مرزا صاحب انہوں نے بہت تحقیق کی ہے، فرماتے ہیں کہ جو بات سنے گا اس کے دل میں کوئی نہ کوئی دین حق کے خلاف بات بیٹھ جائے گی جس کی وجہ سے اس کا دین برباد ہو جائے گا۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو چسکے لیتے لیتے جو ہے وہ دین حق سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ ٹی وی کے جو پروگرام جس میں طرح طرح کے لوگوں کو بلا کے دینی پروگرام کیے جاتے ہیں اور انسان ان کو سنتا ہے، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تجالس اہل الاہواء ولا تخالطہم، جو بدعتی لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ان کی باتیں نہ سنا کرو، ان کے ساتھ تعلقات کو نہ بنایا کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف بات کرتا ہے، یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کو اس سے نفرت ہو۔ یہ کوئی بات نہیں کہ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نہیں۔ نہیں بھائی، گناہ سے بھی نفرت ہے اور گناہگار سے بھی نفرت ہے جس قدر وہ گناہ میں مبتلا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی جو شرائط ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک انسان کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں کرتے ہیں جب تک کہ انسان ایمان والوں سے محبت نہیں کرتا اور گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی شرط ہے۔ اس لیے ٹی وی کے ایسے پروگرام جس میں بدعت کی، اللہ کے دین کے خلاف بات ہوتی ہے، ان کو سننا،
یہ انسان کو ذبح نہیں دیتا۔ علماء کرام اگر ان کے ساتھ اس لیے بیٹھے کہ ان کی بدعت کا رد کریں تو پھر جائز ہے۔ اگر جس مجلس میں بدعت کا ذکر ہو رہا ہو اور اس مجلس میں اس بدعت کا رد نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کی آیات اور حدیث کا مذاق اڑایا جائے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تم بھی ان جیسے ہو۔ دین کی غیرت کا تقاضا یہ ہے بھائیو کہ کسی ایسی آواز کو اپنے کان میں داخل نہ ہونے دیا جائے جو ایمان اور اسلام کے خلاف ہو، ورنہ کوئی بھی شبہ دل میں بیٹھ جائے گا اور انسان اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ تیسری چیز فرماتے ہیں، جس نے کہا یہ بولتے رہے مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے، کتنا خوبصورت تبصرہ انہوں نے اس وقت کیا، 161 ہجری میں وفات، کہ جو یہ کہتا ہے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے، یہ آدمی اپنے دین کے بارے میں اللہ سے بے خوف ہو گیا ہے۔ جو جس کو اپنے دین کے بارے میں خوف نہیں ہے سالبہ منہ، ایک وقت آتا ہے اللہ اس سے دین چھین لیتے ہیں۔ دین کے بارے میں بے خوفی نہیں بھائیو، پوری احتیاط ہے، پورا معاملہ ہے۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں دوسری چیز فرمایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمۃ المسلمین واحدہ، مسلمانوں کا عہد و پیمان ایک ہے۔ کسی بھی مسلمان نے کسی کافر کے ساتھ عہد اور پیمان کر لیا، فمن اخفر مسلما فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے کسی مسلمان نے کسی کے ساتھ عہد و پیمان کیا اور اس نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا، اس نے مسلمان کے عہد و پیمان کا خیال نہ رکھا، بلکہ مسلم کے لفظ ہیں اگر سب سے کم تر درجے کے مسلمان نے کسی کو پناہ دی ہو، کسی کافر کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہو، کوئی اس کو توڑ دے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، ایسے انسان پہ اللہ کی فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، نہ اس بدعتی اور بدعت کو پناہ دینے والے کا فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے عہد و پیمان کو جو توڑنے والا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، من تولا قوما بغیر اذن موالی، جس کو آزاد کسی مسلمان نے کیا لیکن اس نے کہا میرا آقا فلان ہے، مسلم میں لفظ ہے من ادعا الی غیر ابی، جس نے کہا یہ میرا باپ ہے اور حقیقت میں وہ اس کا باپ نہیں ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے انسان پہ اللہ کی فرشتوں کی ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بھائیو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی قصاص میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کسی قاتل کو پناہ دیتا ہے، قاتل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں جی میرا بھائی ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، جھوٹا وکیل کرنا ہے، عدالت میں پیسے خرچ کرنے ہیں، پوری دنیا کا زور لگانا ہے، میرا بھائی قاتل ہے یا کسی طریقے سے بچ جائے۔ نہیں بھائیو، من قتل فی رمیا او امیا بینہم بالحجر او بصوت، لوگ پتھر مار رہے تھے، لاٹھیاں چل رہی تھی، اس میں اندھا دھن اس لڑائی کے اندر کوئی فوت ہو گیا، فعقلہ عقل خطأ، اسے قتل خطا کی دیت دینی پڑے گی۔ ومن قتل عمدا، اور جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا، فقبضوا یدیہ، اسے ساری انسانیت کے سامنے قتل کیا جائے گا تاکہ ساری انسانیت کے لیے عبرت ہو۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ اس انسان کے لیے ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل، اور فرمایا فمن حال بینہ وبینہ فعلیہ، تو ایسا انسان جو قصاص کو لاگو نہیں ہونے دیتا، میرا بھائی ہے
کسی دوسرے علاقے میں چھپا دیں، وکیل کر لیں، اللہ اور اللہ کے احکامات کے بارے میں اس کے دل میں نرمی نہیں ہے، ان کا احترام نہیں ہے، بھائی کا احترام زیادہ ہے۔ ایک وقت وہ کہ لوگ اپنے قاتلوں کو خود لا کے پیش کیا کرتے تھے، تو فرمایا جو قصاص کے درمیان رکاوٹ بن گیا، اس انسان پہ اللہ کے فرشتے جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ساری انسانیت جو ہے وہ لعنت کرتی ہے۔ قتل بہت بڑا جرم ہے، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک کو زندگی دی اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو یہ دنیا کے تعلقات میں بے عقل نہ بن جاؤ، عقل والوں کے قصاص میں زندگی ہے، ساری انسانیت کے سامنے کھڑا کر کے اس کا قصاص لیا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لوگ جو ہے یہ گنونا جرم نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے پیارے بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے جن پہ جو ہے وہ انسان کو فرشتوں سے لعنتیں ملتی ہیں، اور ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا کر دے جن پہ فرشتے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ تلعنہ الملائکۃ حتی یدعہ وان کان اخاہ من ابیہ و امہ، جس انسان نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کیا، تو جب وہ اشارہ کرتا ہے اس انسان پہ فرشتے لعنت شروع کر دیتے ہیں جب تک کہ اس اشارے کو روک نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا ماں اور باپ جایا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان کو خوف میں مبتلا کرنا، مسلمان اسے دکھ اور تکلیف دینا، مسلمان کو پریشان کرنا، معاشرے کی بچیوں کو ہراساں کرنا، خاندان کے لوگوں کو اپنے تعلقات کی بنیاد پر دبا دینا، کورٹ کچہری میں تعلقات کی بنیاد پر لوگوں کے حق کو غصب کر لینا، بہن کمزور ہے اسے ڈرا دھمکا کے اس کی جائیداد کو سلب کر لینا، ایک بھائی کمزور ہے دوسرے کے پاس پیسہ اور مال ہے، کاروبار ہے، سیاسی تعلقات ہے، معاشرتی چدراہٹ ہے، بھائی کو دباتا ہے، بھائی کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، تو جس نے اسلحے سے، لوہے کی چیز سے، چھری کانٹے سے، پسٹل گن سے کسی مسلمان کی طرف اشارہ کر دیا، جیسے اشارہ کرتا ہے
فرشتے اس پہ لعنت شروع کر دیتے ہیں جب تک اس اشارے کو چھوڑتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان یکجان ہوں، ایک طاقت ہو، ان میں اتفاق و اتحاد ہو، طاقتور غریب کا سہارا بنے۔ اسلام مسلمانوں میں یگانگت چاہتا ہے، اتفاق چاہتا ہے، عزت اور احترام چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت حجۃ ذی الحجہ کا جو مہینہ 10 ذی الحجہ اور مکہ کی جو حرمت ہے اسی طریقے سے اس کا بھی احترام ہے۔ مسلمان کو تکلیف دینا، خوف میں مبتلا کرنا، چوری اور ڈاکوں کے ذریعے، تھانی اور کچہری کے ذریعے اور دیگر طرح سے اس پہ جو ہے اب اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ آخری چیز جو آج کے خطبے میں بیان کرنا مقصود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی جب عورت کو بلائے اور عورت انکار کر دے اور خامد بیوی پہ ناراض رات گزار دے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ خامد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی پر بہت بڑا حق دیا ہے، اتنا حق اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ ہوتا تو خامد کے لیے ہوتا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت حسین بن محصن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میری پھوپھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کام تھا، ضرورت پوری ہوئی، واپس پلٹنے لگی، فرمایا خامد والی ہو، شادی شدہ ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہاں۔ فرمایا خامد کے ساتھ تیرا کیسا تعلق ہے؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی اپنے خامد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پورا زور لگاتی، اس کی بات زبان سے نکلے حرف آخر سمجھتی ہوں۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اگر باپ اور خامد کی بات میں اختلاف ہو جائے، عورت کے لیے اپنے خامد کی بات ماننا لازم ہو جاتا ہے اور اپنے والد اور والدہ کی بات کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے جب تک کہ گناہ کی بات نہ ہو۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، انما ہوا جنتکی و نارکی، میری صحابیہ یاد رکھنا یہ تیرا خامد جو ہے یہی تیری جنت ہے، یہی تیری جہنم ہے۔ خدمت کر لے، اطاعت کر لے، فرما برداری کر لے، بات مان لے، اس کے احکامات کے سامنے جھک جا، تیرے لیے جنت ہے۔ عورتوں کے لیے تو جنت بہت آسان کر دی گئی ہے۔ اگر عورت 5 فرض نمازیں پڑھے اور شرک نہ کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے اور اپنے خامد کی فرما برداری کرے تو عورت کے لیے جنت ہے۔ کتنا خوبصورت دین ہے جس نے گھر کو دنیا میں جنت بنا دیا ہے۔ جس گھر میں عورت خامد کی فرما برداری کرتی ہے وہ گھر دنیا میں جنت ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ دونوں ساتھی آخرت میں بھی جنت میں ساتھ ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے عورت دیندار ہے اور آدمی بے دین ہو۔ عورت کو کہے کئی گھروں کا مجھے پتا اتنے بد نصیب ہیں، عورت پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن اسے حکم دے کہ اس سے پردے کو اتارتا ہے، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم انسان ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، جسے اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں ہے۔ ہاں تم اللہ کی اطاعت کرو تو بیوی پر فرض اور واجب ہے وہ تمہاری بات کو مانے، اور اگر تم نافرمانی کا حکم دو تو پھر بیوی پہ خامد کی بات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ آئیے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق دیں جن کے بدلے میں فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور ان اعمال سے بچنے کی اللہ توفیق دے جو فرشتوں کی لعنت اور بد دعا کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ہماری مسجد کے بڑے ہی پیارے نمازی محترم عبد المنان بھائی کے والد، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور دیگر بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ دل کی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، ساری بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔
فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے قرضے ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے حلال کی وسیع بابرکت آسان روزی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی نیک تمنا دل میں ہے اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہے یا اللہ ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ کشمیر، فلسطین اور دیگر جگہوں پر جہاں پر بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن جا۔ یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان سے ظلم کو ختم کر دے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ آنکھ کو حیا نصیب فرما دے، زبان کو سچائی عطا فرما دے۔ یا اللہ کانوں کو پاکیزگی عطا فرما دے۔ یا اللہ دل و دماغ کی بھی پاکیزگی کا سامان کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دل کو نور ایمان سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ کل قیامت کے دن بغیر فتنے کے اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔